جتنی آگے تدوین ہوئی ہے، امام بخاری، مسلم، یہ سب کہتے ہیں دیکھو یہ اموی دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے سب گڑ گڑ کے جو ہے وہ اس طرح یعنی پورے دین پہ وہ حملہ کرتے ہیں. اور یہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں یہ بھی اصل اسی ان کی تحریک کا حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم ان کے لیے خطائی کا لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے وہ حدیثیں روایت کی ہیں جن حدیثوں میں انبیاء علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہے، جن حدیثوں میں ان کی طرف صاف کی نسبت کی گئی ہے، نسیان کی نسبت کی گئی ہے. تو ان کے بقول اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت یہ توہین نبی ہے، صاف کی نسبت توہین نبی ہے، نسیان کی نسبت توہین نبی ہے. یہ ان کا مذہب ہے جس پر چل کر آج کچھ لوگ، چلو وہ رفض والے تو رفض میں گرے ہوئے تھے، وہ جو لعان شاہ چھوٹی سی کتاب لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے کہ جزو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے. تو جزو رسول علیہ السلام تو کیا، ان کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے. ہم تو نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کفر سمجھتے ہیں، لیکن جس کو وہ توہین کہہ رہے ہیں اس کو توہین کہنا یہ روافض کا عقیدہ. چونکہ روافض کے نزدیک تو نبی کی خطا نبی کی طرف نسبت کریں تو وہ کہتے ہیں گستاخ ہیں امام بخاری، انہوں نے یہ حدیثیں گڑھ کے بنائی ہوئی ہیں. یا پھر اوپر معاذ اللہ یہی لفظ انہوں نے حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے ہوئے کہ انہوں نے چند حدیث مثلا جو حدیث کرتاس میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں، تو اس سے کہ یہ سارے معاذ اللہ گستاخ نبی ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب لکھیں گے تو خطا کر دیں گے. تو اس بنیاد پر یہ اتنا یعنی جو بڑا حملہ تھا روافض کا شیخین کریمین پر، پھر امت میں بخاری مسلم پر، اس حملے میں آج یہ جب روافض نے ہم پہ کیا تو یہ بھی ساتھ شریک ہو گئے. یعنی سب سے پہلے یہ لفظ میرے بارے میں روافض نے بولا ہے. روافض کی جو سب سے پہلے دن کے احتجاج دیکھ لو، دوسرے دن کے، تیسرے دن کے، اس میں وہ ہمیں خطائی کہہ رہے ہیں. ابھی ان تک وہ بات آئی نہیں تھی. انہوں نے پھر ان سے سن کر یہ احساس ہی نہیں کیا کہ ہم یہ لفظ بولیں گے تو یہ لفظ اس جلالی پہ تو چھوٹا تیر لگے گا، بخاری پہ بڑا لگے گا، مسلم پہ بڑا لگے گا. جس میں وہ دونوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرو، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، تو وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے آگے سے. یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے. پھر آگے کئی انبیاء کا ہے کہ ان کے پاس امتیں جائیں گی تو وہ کہیں گے اب میری تو یہ خطا ہے. اب یہ اس لفظ پر روافض صفایا کر چکے ہیں اپنی طرف سے، تو اسی پر آ کر انہوں نے ان لوگوں کو بھی نشہ دیا اپنا اور ان کو بدمست کر دیا. یعنی آج بیچارے یعنی شاید چلے وہاں گئے جہاں حیا ہوتی نہیں ہے. ہماری ایک بات کا بھی جواب ان کے پاس نہیں، نہ قیامت تک دے سکتے ہیں. اور میں لائیو کہہ رہا ہوں، میں 2 منٹوں میں ان کے برج فوراً الٹے کر دوں گا جو جب بھی میرے سامنے پہنچے گا. لیکن وہ ذلت کے مارے ہوئے کتنا غلط رنگ دے رہے ہیں. یعنی وہ جزو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کفر ہونا کوئی اس پر اختلاف نہیں، کفر ہے. سرکار کے تو کپڑوں کی کوئی توہین کرے، سرکار کے نالین شریف کی کوئی توہین کرے، وہ کفر ہے. لیکن کیا جو لفظ ان کے بارے میں بولا گیا وہ توہین ہے؟ اس کو قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لفظ نبیوں کے بارے میں بولا گیا اور اجتہادی کی قید کے بغیر بولا گیا اور ہزاروں جگہوں پہ بولا گیا. ہزاروں ائمہ نے بولا، وہ صحابہ نے بولا، وہ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. تو یا پھر یہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ مانا جائے نبیوں سے بھی اوپر، کہ نبیوں کے لیے تو خطا کا لفظ بولیں تو کفر نہیں ہوتا، وہ خطا مطلق بول کے اجتہادی مراد لیں یا اجتہادی کا ساتھ ذکر کر دیں. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ جس پس منظر میں تو بولا ہی اجتہادی کا گیا تھا کہ پہلے اجتہاد کا ذکر کیا گیا تھا،
پھر وہ لفظ بولا گیا تھا. تو یہ لیے پھرتے ہیں اپنی اس حماقت کو، ندامت کو چھپانے کے لیے اور اپنی شکست کو، کہ ان کے صوبائی صدر نے یہ ہم سے کہا تھا تو ہم نے فوراً کلپ ریکارڈ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے کراؤ مناظرہ، داتا صاحب کے دربار کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ اگلی فلائٹ سے باہر بھاگ گئے تھے. اس حد تک چونکہ شکست خوردہ ہیں اور ان پہ پھٹکار پڑ رہی ہے اللہ کی، اور اب بچاوے میں 2-4 ورقے وہ پکڑ کے وہ دے رہے ہیں. میں تو ظالموں یہ بتاؤ، کوئی 3 لائنیں دکھاؤ کہ جو عقیدہ اہل سنت میں لفظ خطا بمعنی اجتہادی اور مطلقاً اس کا ذکر مراد اجتہادی، یہ جو بخاری مسلم سے لے کر آیا ہے اور روافظ نے اس کا رد کیا ہے. تم روافظ کے چیلے کیوں بن گئے ہو؟ پھر کہتے ہو ہم رافضی نہیں. یہ رافضی ہونا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس فکر پر آ کر کتابیں چھاپنا، یہ تم ہمارے خلاف نہیں بانٹ رہے، یہ تم اپنے رفض کے ثبوت دے رہے ہو کہ تم واقعی رافضی بن چکے ہو. اور ہم ہیں اللہ کے فضل سے، کل جو جھنڈا بخاری مسلم نے وہ بلند کیا تھا، ہم بخاری مسلم کے درجے میں نہیں لیکن ان کے کارکن تو ہیں، اور وہ یہ ہم اللہ کے فضل سے بتا رہے ہیں. تو لفظ سنت جو صحابہ کی اداؤں کو کہا گیا تو سرکار نے فرمایا اس میں رافضی سارے کسی کھمبے پہ چڑھ کے الٹے بھی ہو جائیں تو یہ نکال نہیں سکتے.